نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب سلسلے وار زیر درس ہے فی المجالس میں، اس کا جو شائع شدہ کتابچہ ہے اس کی روح سے اس کا اگلا سبق ہے سورہ تحریم۔ خاندانی زندگی کے اعتبار سے ایک خاص پہلو کے جو سورہ تحریم کے اندر بیان ہوا ہے، لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع کا تعارف کراؤں کہ ترتیب ہمارے ہاں کیا ہے۔ دیکھیے، یہ پورا انسانی معاشرہ جو ہے اس کی جڑ بنیاد تو ہے فرد، ہر فرد۔ فرد ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، فرد ٹھیک نہیں ہوگے تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ 100% فرد کبھی صحیح نہیں ہوتے، لیکن غالب اکثریت صحیح لوگوں کی ہو، پھر کوئی شریر ہے، بدمعاش ہے، مجرم ہے تو ٹھیک ہے، وہ نبٹتے رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اگر غالب اکثریت جو ہے وہ برے لوگوں کی ہو تو اس معاشرے میں خیر کہاں سے آ جائے؟ تو پہلا کام تو ہے فرد کو بنانا، اس کی تعمیر سیرت۔ ہم نے جو مقامات اب تک پڑھے ہیں مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں، وہ انفرادی شخصیت کے اعتبار سے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، پھر یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع۔ فرد سے آگے چلتے ہیں تو پھر ایک خاندان کا معاملہ آتا ہے، اور یہ خاندان جو ہے اگر یہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس میں خیر ہو، صلاح ہو، اس میں امن ہو، شانتی ہو، اطمینان ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر پورے معاشرے میں یہ ویلیوز پھیلیں گی۔ اس لیے کہ باقی معاشرہ جو ہے وہ در حقیقت خاندانوں سے مل کر بنا ہے۔ اب ہمارا ملک ہے، اگر اس میں 14 کروڑ کی آبادی ہے تو اگر ہر خاندان میں آپ آن دی ایوریج 7 آدمی شمار کریں تو گویا کہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ۔ تو اگر اصلاح کا عمل چلے گا تو فرد کے بعد خاندان کے ادارے کو مستحکم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے، قرآن مجید میں سیاسی نظام کے بارے میں بہت کم مباحث آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں۔ اقتصادی نظام کے بارے میں کچھ احکام آئے ہیں اور کچھ اس کے اصول رہنما دے دیے گئے۔ معاشرہ جب وجود میں آتا ہے خاندانوں کے جمع ہونے سے، اس کے بارے میں بھی معاشرتی ویلیوز کیا ہونی چاہیے اور معاشرتی ایونز، برائیوں کا کیا تصور ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آیا۔ لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں آئلی قوانین آئے۔ کتنی تفصیل سے آئے؟ یوں سمجھیے ایک پیرامڈ ہے۔ پیرامڈ کیا ہے؟ سب سے زیادہ قرآن مجید کا حصہ آپ کو ملے گا فرد کو درست کرنے کے لیے، اس کے نظریات درست ہوں، اس کے خیالات درست ہوں، اس کے عقائد درست ہوں، وہ اللہ کو مانے، شرک سے بچے، توحید کو مانے، آخرت کو مانے، رسالت کو تسلیم کرے، پھر اس کے اعمال درست ہوں، جس کو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت جو ہے۔ اس کے بعد خاندان کی اصلاح ہو، خاندان مستحکم ہو، خاندان میں صلاحیت ہو، صالحیت ہو، پھر معاشرہ خاندانوں کے اوپر جو مشتمل ہے، پھر ایک اقتصادی نظام، پھر ایک سیاسی نظام۔ یہ پیرامڈ ہے۔ سب سے زیادہ تفصیلی باتیں انفرادی شخصیت کو درست کرنا، اور پھر اس سے کم یہ ہے خاندانی نظام کے لیے آئلی قوانین۔ سورہ بقرہ میں کئی رکوع ہے کہ جو مسلسل چلے گئے ہیں نکاح و طلاق کے معاملے میں۔ اس کے بعد آتا ہے معاشرہ۔ اس کے بعد جو لیٹسٹ کانسیپٹ ہے انسانی، یوں سمجھیے عمرانیات کے اندر، سوشولوجی جو ہے، ہیومن سوشولوجی، اس میں لیٹسٹ کانسیپٹ ہے ریاست، اسٹیٹ۔ اور اس سے بھی آگے اب جو معاملہ جا رہا ہے وہ گلوبل اسٹیٹ قائم کرنا، ورلڈ آرڈر قائم کرنا۔ ادھر انسان جا رہا ہے، اور وہ جا رہا ہے خباثت کے تحت۔ اگرچہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ورلڈ اسٹیٹ قائم ہوگی اور نیکی کی قائم ہوگی بالآخر۔ ابھی شرارت کو جو ہے پنپنے کا اور موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ اور ان کی رسی دراز کرے گا، لیکن بالآخر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام پوری دنیا میں قائم ہو۔ تو گلوبل اسٹیٹ جو ہے وہ بھی وجود میں آئے گی، ہمارے نزدیک بھی آئے گی، یہودیوں کے نزدیک بھی آئے گی، عیسائیوں کے نزدیک بھی آئے گی۔ عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ گلوبل اسٹیٹ امریکہ کدھر جا رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر۔
نیو ورلڈ آرڈر کے لیے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے یونائٹڈ نیشنز ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اب WTO ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اسی کے لیے ٹرپس کا معاہدہ ہے. یہ سارے سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام یونائٹڈ نیشنز کے تھرو کس طرف جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی تہذیب ہو، وہی بے حیائی جو ہمارے ہاں ہے، اور وہی مرد اور عورت کو بالکل شانہ بشانہ لا کر میدان میں کھڑا کر دینا. نہ عورت عورت رہے، نہ مرد مرد رہے، بلکہ یہ سب مل کر ایک کوئی درمیانی مخلوق بن جائے اور خاندانی نظام کا کہبانہ کر دے. یہ سوشل انجینئرنگ اس کا عنوان ہے. تو یہ ہو رہا ہے دنیا میں. تو اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنا جو حکمت دین کا جو ہے ایک اہم موضوع ہے. یہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ نمبر 1، یہ خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور ایک عورت میں رشتہ نکاح سے. اس نکاح کی کتنی تاکید قرآن میں ہے، احادیث میں ہے. اس کے لیے دائرہ کتنا وسیع کر دیا ہے. آپ ٹھیک ہے، ایک مسلمان مشرکہ خواتین سے اس نکاح نہیں کر سکتا، مشرکات ہیں. حالانکہ یہ عیسائی جو ہے کتنے بڑے مشرک ہیں، ان میں سے بھی عیسائی اور یہودیوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا. عیسائی اور یہودی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں، مشرکہ سے نہیں کریں گے، ہندو سے نہیں کریں گے، کوئی اور جو بھی مظاہر فطرت کو پوجنے والے ان سے نہیں کریں گے. پھر مسلمانوں کے اندر چند رشتے مقرر کر دیے کہ ان سے تو یہ اب محرمات ابدیہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی. باقی جو خود پہلے ہی سے کسی کے نکاح میں ہے خواتین محسنات، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے. احل لکم ما وراء ذالک، یہ سورہ نساء میں جہاں وہ محرمات ابدیہ کا ذکر آیا، باقی سب حلال ہے تمہارے لیے، تم شادی کرو. پھر شادی میں بھی اتنی چھوٹ دی، 2 3 3 4 4، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع بنائی ہے نا، طبیعتیں ہیں. کسی طبیعت کے اندر حب مال، دولت کی حرص بہت زیادہ ہے. کسی کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے. جس شخص کے اندر وہ شہوت اتنی زیادہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس کے اندر وہ شہوت ہے وہ ایک بیوی پر قناعت نہیں کر سکتا. تو قدرت بنانے والا تو اللہ ہے نا، اللہ جانتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ داعیات رکھے ہیں. تو یہ 2 2 3 3 4 4 مثنیٰ و ثلاث و رباع کی حد تک جو اجازت دی گئی ہے وہ کس لیے دی گئی؟ نکاح کرو، زنا کا دروازہ بند کرو. نکاح کا میدان جتنا کھلا ہوگا اتنا ہی زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور نکاح کو آپ سخت کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، اس کی شرائط بڑھا دیں گے، اس کے لیے رسومات اور اس کے لیے خرچے اور اس کے لیے یہ کر دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ زنا کا راستہ کھل جائے گا. یہ ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کے خلاف، زنا یا نکاح. اسی لیے سادہ ترین تقریب ہونی چاہیے نکاح کی. اس کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑے بڑے خرچے اور یہ نہیں ہے. اور فرض کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں، کوئی بات نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو آئے گی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی. اللہ تعالیٰ کا رازق ہے، توکل کرو، شادی کرو. ہاں جس کے پاس مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے بھی ایک رعایت کر دی گئی. کسی لونڈی سے ہمارے معاشرے میں معاملہ موجود نہیں ہے، اس وقت تھا، لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں، حالانکہ پسندیدہ نہیں ہے. ورنہ یہ کہ روزے رکھو تاکہ شہوت کا زور جو ہے ٹوٹ جائے. تو اس حوالے سے نکاح کا معاملہ جو ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک حدیث آج خاص سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اب نکاح من سنتی، یہ تو جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ سنتے ہی ہیں، فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جان لو جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ جو رہبانیت کا نظام دنیا میں رہا ہے، شادی نہ کرنا، شادی کریں گے 100 کھکیڑ پیدا ہو جائیں گے، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں یہ کہ اب بیوی کو بھی کا رزق چاہیے اور بچوں کے لیے چاہیے، اور بچوں کی یہ مشکلات ہیں اور بچوں کے یہ مسائل ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کا مدرسہ ہے، یہ سوچنا. لیکن اس وجہ سے ہم شادی نہ کریں، سختی کے ساتھ روک دیا گیا. یہ راستہ بند ہے شریعت کے اندر. اور بڑی ہدایت کی گئی کہ نکاح جلد سے جلد کرو، بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں جلد سے جلد شادی کرو، ورنہ اگر وہ غلط راستے پر پڑ جائیں گے تو وبال والدین پر آئے گا کہ انہوں نے دیر کیوں کی. اس میں 3 اشخاص کا ایک خاص معاملہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ثلاث راحت، 3 افراد میں کچھ زیادہ تقویٰ کا اور نیکی کا اور خیر کا، بھلائی کا جذبہ
کوئی بہت زیادہ بڑھ گیا، اعتدال سے آگے نکل گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ پہلے تو ہم پتہ کریں کہ حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اور کتنی دیر سوتے ہیں، اور حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں۔ ازواج مطہرات سے جا کے پوچھا، انہوں نے صاف صاف بتا دیا حضور رات کو نماز بھی پڑھتے، سوتے بھی ہیں، اور روزے رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے ان کے اگلے پچھلی خطائیں ساری ویسے ہی معاف کر دی ہیں، پھر معصوم ہیں، گناہ تو ان سے ہوئے ہی نہیں، نہ ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو اتنی عبادت کافی، ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا نماز کے لیے، میں اپنی کمر جو ہے بستر سے لگاؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کوئی نافع نہیں کروں۔ حضور کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور بڑے غضبناک انداز میں فرمایا، یہ آپ کا انداز نہیں ہے عام طور پر۔ غصے میں آپ نے کہا خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اخشاکم وہ اتقاکم، لیکن میری سنت یہ ہے کہ میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ میں نے شادیاں کی ہیں، کتنی شادیاں کی ہیں۔ یہاں پھر وہی لفظ آئے اس کے بعد، من رغب عن سنتی فلیس منی، جان لو کہ تم نیکی کے اندر اس طرح حد اعتدال سے تجاوز کرو گے تو پھر تم مجھ میں سے نہیں ہو، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پہلی بات جو ہے نکاح کے ضمن میں کہ نکاح کے لیے یہ تاکید۔ نمبر 2، اس نکاح کے ضمن میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ عیسائیوں سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، لیکن طلاق کو رکھا گیا، اگرچہ اخلاقی طور پر کہا گیا طلاق سے بچو، نباہ کرو، کوئی تمہیں بیوی کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی ایک خاص پہلو اس کی شخصیت میں کوئی دوسرا پہلو دیکھو، وہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن ہے کہ وہ کسی اور اعتبار سے اس کے اندر خیر ہو، کسی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر علم ہو، فہم ہو، فراست ہو، لہذا کوشش کرو یہ بندھن بن جائے تو اس کو آسانی سے توڑ ڈالنی چاہیے، اور نکاح کے وقت تو پورا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ہم عہد کر رہے ہیں۔ عارضی نکاح اسلام میں نہیں ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں ہے متع، لیکن ہمارے ہاں وہ حرام مطلق ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود فطرت کا ایک تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ بندھن بن گیا ہے لیکن دل نہیں مل رہے، آپس میں مزاج نہیں مل رہے، چخ چخ ہو رہی ہے، چوپلش چل رہی ہے، کوئی معاملہ جو ہے جو چاہیے کہ گھر کے اندر اس میں محبت ہو، الفت ہو، موافقت ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے سے مشاورت ہو، اس طرح مل کر گاڑی کے دو پہیوں کی طریقے سے گاڑی چل رہی، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر طلاق کو راستہ کھول دیا گیا۔ بلکہ سورہ نساء میں ایک جگہ پر ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق کرو، اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کی وہ کتنی ہی فریاد کرے ان کی فریاد سنتا ہی نہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے، وہ کچھ خلق ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر، یہ سب ہے، روتا رہتا ہے، اس کی شکایت طلاق نہیں دیتا، تو اللہ اس کی بات نہیں سنے گا۔ جب میں نے تمہارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے کیوں نہیں اسے اختیار کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہتر شکل پیدا کر دے، تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے والا ہوا اللہ اسے عطا کر دے، تمہیں بھی عطا کر دے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو قرض دیتا ہے، نہ تحریر لیتا ہے نہ جو ہے اس کے اوپر گواہی کرتا ہے، بعد میں روتا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہوا بھائی قرض دو تو اس کے اوپر جو ہے تم گواہی کرو، تحریر کرو، اللہ کا حکم اس وقت نہیں کرے، اس وقت تو محبت آڑے آ جاتی ہے۔ یہ تو بڑی بے مربوطی کی بات ہے کہ میرا بھائی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، دوست قرض مانگ رہا ہے، میں کہوں کہ لکھ کے دو اور اس کے اوپر 2 آدمیوں کے دستخط بھی کرواؤ، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر تم نے وہ حکم نہیں مانا اب مت رو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ جو بھی تمہاری فریاد نہیں سنے گا۔ یہ میں روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وقد روا شعبۃ عن فراس من الشعبی عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجیب لهم، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رجل کانت له امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقها، ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی کج خلق ہے لیکن اسے طلاق نہیں دیتا۔ ورجل آتا مالہ سفیاً،
وقد قال اللہ تعالیٰ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اور ایک ایسا انسان جو کہ کسی نادان ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو۔ وَرَجُلٌ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ دَيْنٌ، اور وہ شخص کہ جس کا کوئی قرض کسی کے ذمے ہے، وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِهِ، اس کے اوپر اس نے گواہیاں نہیں کروائی تھی، تو اب روتا ہے تو روئے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ تو یہ ہے خاندانی نظام کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو خاندانی نظام کا مرد کی قوامیت۔ ہر ادارے کے اندر ظاہر بات ہے کوئی ایک فرد جو ہے اس کو اونچا ہونا چاہیے۔ آپ کی کوئی کمپنی ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے، 15 ڈائریکٹر ہوں کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ایک کی بات چلے گی۔ جس ادارے کے 2 سربراہ ہوں گے اس میں تو فساد آ گیا۔ قرآن مجید میں اس کو توحید کے دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہاں اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا لفسدتا، آسمان اور زمین میں فساد رونما ہو جاتا۔ ایک الہ کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے، لڑو آپس میں، پوری کائنات میں تو فساد ہوتا ہے۔ یہ جو منظم کائنات ہے، نظم چل رہا ہے، کہیں اس میں رکھنا نہیں ہے، ایک اللہ، ایک کی مرضی، ایک کا حکم، ایک کی مشیت جو ہے وہ کام فرما۔ تو خاندان کے ادارے کا وقت نہیں ہے، اس میں بڑی ہی حکمت کے ساتھ، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ چیز ذرا کڑوی گولی ہے کہ ہم کیوں قبول کریں مرد کی بالادستی، اور آج کی دنیا میں تو ظاہر بات ہے ویمن لب اور فیمنزم کی تحریکیں جو ہے وہ عورتوں کو بغاوت پر اکسا رہی ہیں، خاندان کی چولیں ڈھیلی کر رہی ہیں، جیسا کہ مغرب میں ہو چکا ہے، خاندان کا معاملہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ابھی ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ خاندان کی افطار باقی ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی وہ توڑنے کے اوپر وہ بیجنگ کانفرنس اور وہ کائرو کانفرنس اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس، 3 عظیم کانفرنسیں ہو چکی ہیں سوشل انجینئرنگ کے لیے۔ اور وہ سوشل انجینئرنگ کیا ہے کہ معاشرہ ویسا ہی بناؤ جیسے کہ یورپ کا معاشرہ ہے، جیسا کہ امریکہ کا معاشرہ ہے، اپنی معاشرتی اقدار کو تبدیل کرو۔ تو قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، حالانکہ جو فرائض اللہ نے مردوں کے لیے مقرر کیے ہیں ایسے ہی اس کو اختیارات بھی دیے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے جس طریقے کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق بھی، اور مردوں کو ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ لیکن پھر آ کر سورہ نساء میں بات کو کھول دیا گیا، الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ یہ جو قانتات ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے، بندگی ان کی جو ہے ان کا کہنا مانتی ہے، ان کے حکم کے مطابق چلتی ہے، مشورہ دیتی ہے، لیکن شوہر مشورہ قبول نہ کرے تو اس پر دل میں کوئی گرہ نہیں باندھ لیتی، ٹھیک ہے اختیار ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں گرہ رکھی ہے۔ شادی کی گرہ، نکاح کی گرہ بھی تو مرد کے ہاتھ میں ہے، طلاق وہ جب چاہے دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں لے سکتی، وہ تو خلا کرے گی یا تو عدالت کو بیچ میں ڈالے گی یا برادری کے بڑے لوگوں کو، پنچوں کو درمیان میں ڈالے گی، تو خلا حاصل کرے گی، طلاق دے نہیں سکتی۔ مرد کو اختیار دیا گیا ہے، بے یدہ عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں جو گرہ ہے، جو گانٹھ باندھی گئی ہے یہ شادی کے نکاح کی، اس کا اختیار مرد کے ہاتھ میں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں۔ یہاں تک حضور، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نساء کے، حضور نے یہاں تک فرمایا اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ ہے حکمت نبوی۔ خاندان کا ادارہ مستحکم اگر رہے گا تو اسی طور سے رہے گا کہ یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک مرد کے اور عورت کے درمیان معاہدہ تسلیم کرے، قولاً زیداً، کہ مرد قوام ہے، اس ادارے کا سربراہ ہے، اس کو حاکم کہہ لے، اور عورت کی حیثیت وزیر کی ہے، مشیر کی ہے، وزیر کی ہے۔ تیسری چیز اس سے استحکام خاندان کے ضمن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو شہوت کا جذبہ انسان میں رکھا ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جدید سائیکالوجی کا سب سے بڑا بابا آدم سمجھا جاتا ہے فرائڈ، اس کے نزدیک تو انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جو ہے وہ سیکس ہے، سیکشول ارج ہے۔ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس نے مبالغہ کیا ہے،
لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سیکشول ارج ہے یہ بہت قوی ہے، بہت قوی ہے، اور یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جتنی بھی اٹریکشن ہے مرد کے میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، یہ زوجین کے درمیان رہے، زوجین سے باہر نہ جائے۔ یہ سارا نظام ہمارا معاشرے کا بنتا ہے، پردہ کیوں ہے، سیگریگیشن آف سیکسز کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی نگاہ ہی نہ پڑے۔ خامخواہ آپ نے دیکھا کسی عورت کو اور وہ آپ کے دل میں گھر کر گئی، اب وہ آپ کے خوابوں میں آئے گی، آپ کی سوچ میں رہے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنی بیوی کی طرف رغبت نہیں رہے گی، وہ جو بانڈ آف لو ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف وہ کمزور ہوگا، خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے پردہ ہے، حجاب ہے، ستر ہے، اس کے لیے تفصیلی احکام سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، یہ سب کس لیے؟ تاکہ سارا فوکس آف اٹینشن جو ہے وہ ہو زوجین کا ایک دوسرے کے لیے، ادھر ادھر بھٹکنا جو ہے وہ ہو نہ۔ کسی عورت نامحرم کے اوپر نگاہ پڑ گئی ہے، ایک نگاہ جو ہے جائز ہے، اس کی اجازت ہے، پلٹ کر دوبارہ دیکھا تو پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ اندیشہ موجود ہے۔ یہ سیکشول ارج جتنی مضبوط ہے اتنی ہی اس کی بے راہ روی کا امکان موجود ہے۔ بے راہ روی جتنا بھی پوٹنٹ کوئی ارج ہے اتنی ہی اس کے اندر بے راہ روی کا امکان موجود ہے۔ لہذا پورا معاشرتی ڈھانچہ ہمارا اس لیے بنیاد کیا ٹو ایریڈیکیٹ دی سوشل ایول آف زنا، اس سرے سے نہ رہے، تاکہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن کو زوجین کی اپنے باہم رہے، ان کے درمیان جتنی قوت ہوگی، جتنا محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنی مودت اور رحمت کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، رحمت اور مودت ہو، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اگر زوجین کے مابین ہیں تو خاندان کا ادارہ مضبوط رہے گا۔ چوتھی جو ڈائمنشن ہے اس کی وہ والدین اور اولاد کے حقوق۔ یہ ہم جب پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع، تیسرا اور چوتھا تب آئے گا کہ والدین کی خدمت، ادب، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھنا، سینہ تان کر بات نہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے والی۔ خاندان بنتا کیسے؟ ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بندھن میں بندھے، اب سیکنڈ ڈائمنشن شروع ہوگی، وہ اولاد شروع ہو گئی، اب اولاد کی محبت۔ والدین کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے بے انتہا محبت پیدا کی ہوئی ہے، وہ اتنی فطری محبت ہے کہ اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ روکو اس محبت کو، ذرا کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں وہ تمہارے لیے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں، کہ وہ محبت بڑھ کر غلط راستہ اختیار نہ کر لے کہ ان کی وجہ سے تم حرام کے اندر منہ مارو۔ اچھا کھلانا ہے، اچھا پہنانا ہے، اچھی تعلیم کرنی ہے، پیسے حلال کے ذریعے سے نہیں آ رہے، حرام کے اندر منہ ڈالو گے تو یہ محبت نہیں ہوگی، یہ عداوت ہو جائے گی۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یہ محبت حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کر دے تو گویا کہ یہ عداوت ہے، محبت نہیں۔ البتہ اولاد کے دل میں والدین کے لیے محبت کا فطری جذبہ نہیں ہے، یہ سلیم الفطرت اولاد ہوتی ہے، وہ احسان مانتی ہے اپنے والدین کا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن یہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، پہلے تو ٹھیک ہے ان کی محبت بھی والدین کے ساتھ ہوتی ہے، جوان ہو گئی، شادیاں ہو گئی، ان کی محبت کا نیا نیوکلیس وجود میں آ گیا، بیٹے کے لیے اب اس کی بیوی آ گئی، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے درمیان بھی محبت مطلوب ہے، اولاد ہو گئی تو اور زیادہ محبت جو ہے کا برکس جو ہے وہ اولاد ہو جائے گی۔ تو اس سے والدین کے اندر جسے آپ کہتے ہیں محرومی کا احساس، ایک پیاس سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ انتہائی شدید آپ کو مغرب میں نظر آتی ہے، بوڑھے والدین کے اندر جس قدر پیاس ہے، جس قدر سینس آف ڈپرائیویشن ہے، بچے ملتے نہیں، گھروں میں رکھنے کو تیار نہیں، بوڑھے لوگوں کو سنبھالنا، ظاہر بات ہے بوڑھے جو ہیں زیادہ بوڑھے ہو جائے تو بچے بن جاتے ہیں، بچوں کی سی ضدیں کرتے ہیں، بچوں کی سی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو جھیلنا، اپنے آرام میں ان کو مخل ہونے دینا، اپنے فیصلوں میں ان کو رکاوٹ بننے دینا، یہ پسند نہیں ہے۔ آزادی چاہتے ہیں میاں بیوی جو ہے، کیوں خامخواہ یہ بڑے بوڑھے بیٹھے رہے، بڑ بڑ کرتے رہے یا ہمیں روکتے رہے؟ لہذا وہ اولڈ ہاؤسز کے اندر جا کر ان کو داخل کرا دو، اللہ خیر صلی اللہ، وہاں انہیں کھانے پینے کو ہے، اولاد کو دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں۔
کرسمس کا سب سے بڑا ان کے ہاں جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید بیٹا یا بیٹی کو آ جائے ملنے کے لیے، بس یہ ہے ان کا احساس محرومی۔ لیکن والدین کے لیے جو ہے قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جب سورہ بنی اسرائیل کے ہم رکوع پڑھیں گے۔ اللہ کے حقوق کے فوراً بعد رسول کا حق نہیں، والدین کا حق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ہاں اطاعت کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے بعد رسول کی اطاعت ہے، محبت کا معاملہ ہوگا اللہ کے بعد رسول کی محبت ہے، لیکن احسان، حسن سلوک، خدمت، دل جوئی، یہ ساری چیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ فائق حقوق والدین کے، اور ان میں بھی والدہ کا حق 3 درجے فائق ہے والد سے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے حملت ہو امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جتنی مشقت ماں جھیلتی ہے، جتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے، باپ تو نہیں اٹھاتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ماں کے لیے بھی اولاد کے پرووائڈر باپ ہے، کماتا وہ ہے، محنت وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ بچے کی ولادت، پیدائش اور پھر پالنا شروع کا زندگی جو ہے اس میں جس قدر بوجھ ماں اٹھاتی ہے باپ تو نہیں اٹھاتا، لہذا 3 درجے اس کے ساتھ اس نے سلوک بہتر ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ ڈائمنشنز، پھر چوتھی ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے، 3rd ڈائمنشن کہیے، جب ان بہنوں بھائیوں میں آپس کی محبت، اس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، 2 جگہ، ایک مکی صورت میں بھی غالباً سورہ ابراہیم میں اور سورہ بقرہ میں شروع میں ہے، الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہ لوگ کہ جو اس رشتے کو کاٹتے ہیں جس کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑو۔ صلہ رحمی رشتہ جو ہے، بھائی ہیں بہنیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ماں کے رحم سے، ایک ہی رحم سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو تمہیں اس رحم کے اوپر تم جڑے ہوئے ہو، تو صلہ رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو، تو یہ ان کا رشتہ ہے آپس میں۔ وہ جیسا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی، اس میں بھی رحم فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ تو اس طرح خاندان کا ادارہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے، پہلے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، رافت، باہمی اعتماد، اور پوری سیکشول اٹینشن جو ہے ان دونوں کے مابین مرکوز ہو، ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین اپنی جوانی کو کھپا دیتے ہیں، انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد کے اوپر، اب ان کے بڑھاپے میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کے بعد، اس کے بعد اگلا درس وہی ہے۔ اور پھر بہن بھائیوں کے اندر صلہ رحمی کا تعلق، اس سے خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے اس خاندان کے اندر اسلام، ایمان، خیر، بھلائی، تقوی کی افزائش کرنا، یہ ہے اصلاح انسانیت کے اندر فرد کی اصلاح کے بعد دوسرا قدم جو ہے وہ خاندان کے ادارے کا استحکام اور اس کی اصلاح ہے۔ اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی سورہ تحریم کا درس ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔